السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین الدین احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں بات کروں گا کہ آج کل جو زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں، ہم سب نے اس بات کو نوٹس کیا ہے، ہم سب اس بات کے افیکٹی ہیں کہ زندگی میں بہت زیادہ تیزی، فاسٹ پیس، بھاگ دوڑ، ایک ہنگامہ بپا ہے، اور ہم سب لوگ جو ہے نا وہ صبح شام جو ہے نا وہ کہاں کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، کوئی یہ کام کر رہا ہے، کوئی وہ کام کر رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت نہیں مل رہا، ٹائم کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کتنی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو میں اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا لیسن ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ زندگی کا، دنیا کا جو پیس ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے، اور ہر شخص جلدی میں ہے، ہر شخص بھاگ رہا ہے، ہر شخص دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک ریٹ ریس ہے، اور وہ زیادہ تر بھاگ دوڑ جو ہے نا ہماری، وہ کس لیے ہے کہ یار میں بس کسی طریقے سے میں اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشن میں، اپنی چیزوں میں آگے نکل جاؤں، اور میں جو ہے نا زیادہ پیسے کما لوں، میں زیادہ مٹیریل سکسیس حاصل کر لوں۔ اسی لیے ہم سب لوگ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر میں خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز نظر آتی ہیں، پوسٹ نظر آتی ہیں کہ بھئی مہینے کے اتنے ڈالر کما لو، اس کے لیے یہ کر لو، اور بس بندہ لگا ہوا ہے نا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، میں تو اس بات کا کو انڈورس کرتا ہوں کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں، اس کے جڑے ہوئے لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ میں ہیں، تو ایک بات کو سمجھ لیں کہ آپ کتنی تیز بھاگ رہے ہیں یہ آپ کی کامیابی کو ڈٹرمن نہیں کرے گا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، بلکہ جو چیز آپ کی کامیابی کو ڈٹرمن کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ کے سمت میں بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر آپ کے سمت صحیح نہیں ہے اور آپ بہت تیز بھی بھاگ رہے ہیں، تو سر آپ بہت تیز بھاگتے ہوئے جو ہے نا وہ غلط جگہ پہنچ جائیں گے، اور جتنی دور آپ پہنچ جائیں گے اتنا یو ٹرن لے کے واپس آنے میں مشقت اور تکلیف ہوگی۔ اسی لیے تھوڑا سا لائف کے اندر جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں، ریلیکس کریں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیٹھ کر تدبر اور تفکر کریں کہ آپ اپنی زندگی میں اصل میں چاہتے کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بھیڑ چال ہے، ہرڈ انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں نا، تو ساری بھیڑیں جس طرف کو جاتی ہیں پیچھے والی بھیڑیں بھی آگے والی بھیڑوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بھیڑ چال ہوتی ہے نا، بھائی سب یہ کر رہے ہیں میں بھی یہ کرنا شروع کر دوں، سب یہ کر رہے ہیں تو میں اس طرف بھاگنا شروع کر دوں، کوئی یہ نہیں کر رہا تو میں بھی یہ نہیں کر رہا۔ اس طریقے سے سوچ، اگر آپ کی اس طرح کی سوچ ہے، یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا جاننے والا، محبت کرنے والا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی تھوڑا ریلیکس کرو، پہلے اپنی زندگی کی سمت کا صحیح تعین کرو، پھر اپنے معاملات کو پرائیورٹائز کرو، یعنی کہ اپنی ترجیحات کا صحیح تعین کرو۔ زندگی میں ہر وقت ہر چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ زندگی کے جس دوراہے پر ہیں اس وقت آپ کی ترجیحات میں کیا چیز سب سے اہم ہونی چاہیے، اور یہ آپ بھاگتے دوڑتے سوچنے کا، تدبر والا کام، ترجیحات کے تعین کا کام بھاگتے دوڑتے نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے میں درخواست یہ کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں، تھوڑا سا بیٹھیں، 3-4 گھنٹے کم از کم لگائیں، اور اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں کہ یار آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کی فیملی ہے، اگر آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کے والدین ہیں، آپ کا پروفیشنل کیریئر ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ زندگی میں آپ کی ترجیحات کیا ہیں، اور ان ترجیحات میں سے سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم ترین اس وقت جو ترجیحات ہیں ان کو پرائیورٹائز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ساری ترجیحات کے اوپر اکٹھے ایک ہی وقت میں کام نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ اپنے کاموں کی ترجیحات کا تعین کر لیں تو اس کے بعد ایک کام کریں جو لوگ نہیں کرتے۔ وہ کیا کریں؟ سر آپ جو بھی کام کرتے ہیں، یا سسٹرز آپ جو بھی کام کرتی ہیں، ان کے لیے اپنے دن میں ایک وقت متعین کر کے بلاک کر دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم میں سے وہ خواتین و حضرات
جو نماز کی پابندی کرتے ہیں تو نماز کا ایک وقت ہے نا، ہم اسی نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ہے نا. اب وہ ہمارا جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ مینٹل روٹین ہمارا بن گیا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی ہے. کھانے کا وقت ہے تو کھانے کے وقت کا تعین کر لیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی رپورٹ پہ کام کرنا ہے اور وہ آپ کی پرائیورٹی پہ مثلاً دفتر کے کام میں، اس کو بلاک کریں گے، یار میں نے یہ کام کب کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ریڈنگ کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس کا ٹائم اپنے اسکیجول میں بلاک کریں کہ بھئی میں مثال ہے کہ شام کو یا رات میں 9 سے 10 بجے تک ریڈنگ کروں گا، مطالعہ کروں گا. اگر آپ نے کوئی کورس کرنا ہے تو اس کورس کی تاریخیں، اس کے اوقات کار متعین کر لیں. کیونکہ اگر آپ اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کر رہے اور آپ ان ترجیحات کے مطابق اپنا اسکیجول ترتیب نہیں دے رہے تو آپ کی بہت ساری ترجیحات کبھی بھی ایگزیکیوشن کے موڈ میں نہیں آئیں گی. اور جب وہ ایگزیکیوشن کے موڈ میں نہیں آئیں گی تو ان ترجیحات کو اچیو کر کے اور ایگزیکیوٹ کر کے آپ جن اہداف کو زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے اور زندگی جو ہے وہ یوں ہی گزر جائے گی. اس لیے اپنی زندگی کے اوقات کا، گھنٹوں کا خیال رکھیں. میں نے کتنا ٹائم کس چیز کے اوپر اور کب اسپینڈ کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے فائدہ ہوگا. آپ اپنے اسکیجول میں بلاک کریں گے ٹائم کو اپنے اہم ترین کاموں کے لیے، اور جو ٹائم آپ نے بلاک کیا ہے آپ حد الامکان کوشش کریں گے کہ اس بلاک ٹائم کے اوپر وہ کام ہو جائے، الا یہ کہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ آپ کو وہ تبدیل کرنا پڑے، آپ اس کو تبدیل نہ کریں. بالکل اس طریقے سے جیسے فلائٹ کا ٹائم اگر ہوتا ہے ہماری، اگر میں فلائٹ لینی ہو تو ہم فلائٹ کے حساب سے پلان کر کے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلائٹ جو ہے وہ میرے انتظار میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں رکے گی. تو اپنی زندگی کے اندر اہم ترین کاموں کو فلائٹ موڈ پہ ڈال کے انجام دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.